وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے 127، حصہ چہارم، درس نمبر 14-19. آج کا موضوع ڈپریشن کا آسان علاج. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. قال اهبطا منها جميعا. اللہ تعالیٰ نے کہا اترو یہاں سے تم جو دونوں. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے. فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایات پہنچے. فمن اتبع ہدایا، تو جو میری ہدایت پر چلے گا. فلا يضل ولا يشقى، تو وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا. من اعرض عن ذکری، لیکن
جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی، ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں بینا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری احکامات پہنچے ہدایت کے، فنسیتہا، تم نے اسے بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، تو اسی طرح آج میں تمہیں بھی بھلا دوں گا، وکذالک نجزی من اسرف، اور ہم اسی طرح بدلہ دیں گے جو حد سے نکلا، ولم یؤمن بآیات رب، اور اس نے اپنے رب کی احکامات پر یقین نہیں کیا، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور عذاب آخرت جو ہے وہ تو بہت سخت اور دیر پا ہے ہمیشہ کے لیے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ونحشر یہ معیشۃ ضنکا پہ بات کی تھی، زندگی تنگ ہوگی، اسی پر میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ دیکھیں زندگی یا تو خوشحال گزرے گی یا بدحال گزرے گی۔ آج جو بھی لوگ زمین پر آباد ہیں یہ دو گروہوں میں تقسیم ہے، یا تو وہ خوشحال ہیں یا بدحال ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے رب سے کٹ کے زندگی گزارے، جو اپنے رب کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں روح بھوکی ہے اللہ کی یاد کی، ایک بات نوٹ کر لیں، قل الروح من امر ربی، سبحان اللہ، روح تو اللہ کی طرف سے ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور آپ اللہ کی یادی کو دل سے بھلا دے تو روح تو پریشان رہے گی۔ یعنی ہماری پریشانی کا باعث، یعنی دنیا میں ہم جو انسان پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور جب یہ اللہ کی یاد کو اپنا لے گا اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارے گا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ دیکھیں یہ بات جو ہے یعنی یہ آیت من اعرض عن ذکری، یہ اصل میں ہم لوگ مغالطے کا شکار ہے، مغالطے کا شکار ہے۔ ہم لوگ جو ہیں یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں، دیکھیں اکثر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یا جو لوگ بھی پریشان حال ہیں تو وہ جب انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر یا جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں تو ان کے پاس دوڑ لگا اور ان کی بکری ہوتی ہے، دوائیں بھی بکتی ہیں اور وہ کیا دیتے ہیں، سکون آور ادویات اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا طریقہ علاج ہے۔ اور کوئی مسلمان ڈاکٹر ہوگا تو وہ ضرور پھر آپ کو کہے گا کہ بھئی ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچو، یہ مت سوچو، اور تم نماز پڑھا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو۔ لیکن وہ بھی ایک روایتی طور پہ، ڈاکٹروں کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کی یاد کے مفہوم سے بھی غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ اللہ کی یاد کیا ہے۔ ہم نے تو تسبیح کے دانوں کو پھیرنے کو تو اللہ کی یاد قرار دے دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات تو میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آج کا مسلمان دین کی ہر اصطلاح کا مطلب غلط جانتا ہے یا محدود جانتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب آج کے مسلمان کو نہیں معلوم، دین کا مطلب، دین اسلام کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی یاد کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، آخرت میں کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم، اور نہ معلوم ہے نہ یقین ہے۔ دیکھیں باطنی جتنے بھی معلومات، جتنی بھی باتیں ہیں باطن سے جو تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہیں اور جو ہمیں اسلام بتاتا ہے یا اللہ کے رسول بتاتے ہیں، ان پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک یقین ہے، ظاہر دنیا،
آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنی مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے یہ۔ اور دیکھیں یہ یاد الہی جو ہے یہ بڑا اہم مضمون ہے یاد الہی کے لیے۔ یہ سارا انسان کی، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار صرف ایک بات پہ ہے، اگر یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے تو یہ کامیاب ہے، اگر یہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے تو پھر یہ ناکام ہے۔ آج کے مسلمان جو ہے وہ اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی محبت سے اس کا دل آباد ہے۔ بات پھر ختم ہو جاتی ہے، تمام کہانی ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ یہ بات نوٹ میں آپ کو یعنی صحیح طریقے سے بتا رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں۔ من اعرض عن ذکری، اب اللہ کی یاد کو دیکھیں، اب یہ اس پہ ذرا سوچیں آپ، یا تو آپ نے اعراض کیا ہوا ہے اللہ کی یاد سے یا نہیں کیا ہوا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ کی یاد ہے کیا۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، اگر آپ اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں اور زندگی اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں، تو آپ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، آپ خوشحال ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ بعض اوقات انسان خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، اکثر ہم لوگ تو خوش فہمی ہے، سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور جو کچھ بھی ہم کریں ہم مسلمان ہی رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ہم میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے، یہ میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے، اس کا ٹوٹلی ایمان یقین ظاہر پر ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں یہ علامات ہوتی ہیں، اگر آپ اپنی طلب کو دیکھیں، اگر آپ دنیا کے طالب ہیں تو پھر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ایک علامت یہ ہوگی۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، قلبی سکون، دائمی سکون اگر آپ کو میسر نہیں ہے، یہ میں دائمی سکون کی بات کر رہا ہوں، ظاہری خوشی تو ہو سکتا ہے آپ اچھا کھانا کھا لیں، آپ یعنی اچھا محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، اچھا لباس پہن لیں، اس پر آپ فخر کریں گے، اچھی گاڑی میں بیٹھ جائیں، اس پر آپ اچھے گھر میں رہیں، اس پہ آپ فخر محسوس کریں گے یا خوشی، یا کہیں ٹرپ پہ چلے جائیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، وہاں آپ انجوائے کرتے ہیں، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ کیا، یہ آپ کے عام جملے ہیں نا، مزہ کریں گے، مزہ کریں گے، مزہ اٹھاؤ اور خوش رہو، اور یہ مختلف الفاظ ہیں آپ لوگوں کے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر آپ کی خوشی وقتی ہے، خوشیاں وقتی ہیں، کوئی نشہ کر لیا، کوئی ٹھرا کر لیا، کوئی پان تمباکو والا منہ میں دبا لیا، یا سگریٹ لگا لیا، یا نسوار کی ڈیلی ڈال لی منہ میں، آپ ایک ٹھرے میں زیادہ اس کی طرف نہیں جاتا، ممنوعات کی طرف۔ یہ دیکھیں ہم وقتی خوشیاں ہم چاہتے، دیکھیں ہماری ایک بنیادی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ظاہر میں خوشی تلاش کرتے ہیں اور ظاہری خوشیوں کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پاگل پنتی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ عام ہمارا حال ہے، اور اس کی ایک خاصا پھیلا ہوا موضوع ہے۔
آپ دیکھ لیں اپنی خوشی کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں، کیا کیا محنتیں کرتے ہیں. یہ آپ کچھ خوشی کے لمحات گزارنے کے لیے کرتے ہیں. اور ساری زندگی انسان خوشی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. اور وقتی دیکھیں دنیا کی خوشیاں جو ہیں، جو جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، یہ لمحات کی بات ہوتی ہے، بس چند لمحات کی بات ہوتی ہے، پھر وہ نشہ اتر جاتا ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کوئی دائمی خوشی آپ کو دنیا کے کسی کوئی ایسا کام نہیں ہے. بہت سے پیسے جمع کر لیا آپ نے، تو وہ پیسے تو پریشانی کا باعث ہے. آپ کی حرص بڑھ جائے گی، پھر اس کو سنبھالنے کی فکر ہوگی، پھر اس کو خرچ کرنے کی فکر ہوتی ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کروڑوں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کروڑوں روپے کا نقصان کھا کے جو ہے وہ چپکے رہ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نے کارخانہ لگایا، آپ نے کاروبار شروع کیا، بس وہ کاروبار ڈھہ کا ڈھہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو آپ پیسے کماتے ہیں، لگاتے ہیں کہ یہ بس مجھ پہ پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی. وہ تو نہیں ہوتی، آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا. تو ویسے میں جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم خوشیاں ظاہر میں ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار ہیں. دنیا میں جو بھی ہے اس کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار ہیں. اور سب سے بڑا دھوکہ تو ظاہر کا ہے کہ آپ نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا میں خوشی کی بات کر رہا ہوں. ایک تو دیکھیں ولا یشقا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ خوش ہوگا. تکلیف میں نہیں ہوگا، مصیبت میں نہیں ہوگا، یہ آرام سے ہوگا. اور قلبی سکون جو ہے وہ تو اصل چیز تو وہی ہے. اور قلبی سکون کا تعلق میں آپ کو کہوں کہ آپ کی روح کے ساتھ ہے. اگر آپ اپنی روح کو اگر آپ روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے، روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر ربی، اللہ کی یاد. اور اللہ کی یاد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، غلط فہمی میں نہ پڑیں. تسبیح والا ذکر میں نہیں کہہ رہا. وہ ہو سکتا ہے مطلب کچھ ساعت کے لیے آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل تو اللہ کی یاد ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ بڑا اپنا احتساب کا ایک بہت اچھا اس میں سبق ہے. یعنی اس میں ایک آپ اپنا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ پریشان حال ہیں، دیکھیں اس وقت آپ اکیلے میں میری بات سن رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں. ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اب یہ جو مضمون آ رہا ہے، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہم منڈے اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے. کیونکہ جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اندھا اٹھے گا، اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ایک تو زندگی تنگ ہوگی اور پھر آخرت میں اس کی آنکھیں اندھی ہوں گی. اچھا چلیں، وہ آخرت کا مضمون تو یعنی بعد کی بات ہے، ابھی ہم اس میں نہیں آئے، لیکن میں آپ کو وہ ٹیسٹ بتا رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ قلبی سکون اگر آپ کو میسر ہے، روحانی قلبی سکون، اور ہمیشہ ایک کیفیت میں ہیں، آپ سکون کی ایک کیفیت میں ہے اور کبھی پریشان نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح کو غذا مل رہی ہے. روحانی جو غذا ہے، جو اطاعت ہے، جو اتباع ہے پیغمبر کا، وہ آپ یہ غذا ہے روح کی. یہ بات نوٹ کر لیں. تو آپ غذا پہنچا رہے ہیں تو روح مطمئن ہے. آپ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کو سکون میسر. مثال کے طور پہ انسان بھوکا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. جسم بھوکا ہوتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، جسم روٹی کی تلاش ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے
تو میں آپ کو یہ علامت بتا رہا تھا، آپ اپنا احتساب خود کر لیں، کسی سے نہ پوچھیں، خود ہی اپنا احتساب کر لیں۔ اگر آپ کو ایک دائمی سکون میسر ہے، قلبی اور دائمی سکون، ہر حالت میں آپ کا دل بلیوں اچھل رہا ہے اور خوشی سے سرشار ہے، تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روح کو اس کی غذا بہم پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی خوشیاں ظاہر کے، یعنی آپ ظاہر کو اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اکثر آپ پریشان رہتے ہیں، زندگی پریشان گزر رہی ہے آپ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح بھوکی ہے اور آپ اسے غذا نہیں فراہم کر رہے۔ جو ذکر ربی ہے، جو اللہ کی یاد ہے، آپ کا دل اس سے غافل ہے اور آپ روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے، تو پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ اعراض من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کا جینا دوبھر ہو جائے گا، اس میں زندگی پریشان ہوگی۔ میں تو اکثر میں یہ مضمون بیان کرتا ہوں، میرے کلپ وغیرہ، زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، اور میرا یوٹیوب چینل پہ بھی یہ کلپ جو ڈپریشن کا علاج، میں نے ایک کلپ بنایا ہے، وہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ حکیم صاحب بول رہے ہیں، ہمارا علاج کریں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دوائی دیں۔ یعنی لوگوں کو میری بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا نہ کہ بھئی میں کوئی وظائف دینے والا ہوں، یا میں حکیم ہوں، یا میں ڈاکٹر ہوں۔ میرا تو یہی مضمون ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا۔ اب یہ کلپ بھی سن کے اگر میں نے تھمبنیل لگا دیا، یہ وائرل ہو جائے گا اور لوگ مجھے فون کریں گے کہ بھئی ہم تو ڈپریشن میں کا ہے، اور یہ کیفیت سویر ہو جاتی ہے۔ ویسے تو عام طور پہ لوگ پریشان حال ہیں، چاہے وہ ڈپریشن میں نہیں بھی ہے۔ ڈپریشن تو ایک سویر کیفیت ہوتی ہے نا، لیکن عام طور پہ آج کا انسان پریشان ہے، بدحال ہے، اس کو ظاہر کی فکر ہے، باطن کی فکر سے یہ آزاد ہے، تو ظاہر ہے کہ بالکل یہ بدحال ہوگا۔ ہاں، اللہ کی یاد ہو، آخرت کی یاد ہو، تو پھر آپ مست ہوں گے۔ بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس کا دوسرا جو پہلو ہے، یعنی دنیا کی زندگی تو تنگ ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے، دیکھیں یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی۔ اب اندھے یعنی اللہ کی یاد نہ کرنے سے اندھے پن کا کیا تعلق ہے، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہدایات دی ہیں جو کہ یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر کوئی ہدایت کا اتباع کرے گا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کی باطنی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور یہ بات میں آپ کو کرتا رہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ یعنی انسان نابینا ہے، پیدائشی طور پہ انسان نابینا ہے، بے جان ہے، تاریکی میں ہے اور بیمار ہے۔ اب اسے صحت کی ضرورت ہے، اس کو جان کی ضرورت ہے کہ یہ زندہ ہو جائے، اور اس کو علم کی ضرورت ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہدایت کے ذریعے ہوں گی۔ اگر یہ ہدایت خدا بندی کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو آپ زندہ ہو جائیں گے، آپ انکھیارے ہو جائیں گے،
آپ کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، معرفت ہو جائے گی آپ کو۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ، جیسے کہ میں نے کہا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انسان انکھیارا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ اگر اللہ کی روشنی سے استفادہ کرے تو اس کی یہ بینا ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کرے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے تو یہ اندھا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ فرمایا ہے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا، اور یہ راستہ غلط ہوگا اس کا۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، راستہ غلط ہوگا۔ تو یہ ہے مسئلہ، یہ اندھے پن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اصل میں یہ دنیا میں اندھا رہا تو قیامت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ روحانی طور پر یہ نابینا رہا، اس نے نہ حق دیکھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، حق سے اندھا رہا۔ اس وقت آج کا مسلمان سب کے سب اندھے ہیں۔ قرآن کے دیکھ لیں آپ نے، قرآن تو روشنی ہے، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جس گستاخانہ طریقے سے آپ نے قرآن سے رخ موڑ لیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خیر، آپ پوچھیں گے پھر آج کے مسلمان قیامت کے دن سب کے سب اندھے اٹھائے جائیں گے، رب سے گلہ کریں گے کہ اے اللہ ہم تو انکھیارے تھے، تو اللہ کہے گا نہیں، تم نے تو دنیا میں حق آیا، کذالک اتتک آیاتنا، یہ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ پوچھے گا اندھا کہ اے اللہ مجھے تو نے نابینا کیوں پیدا کیا ہے، میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، وقت کنت بصیرا، قال کذالک اتتک آیاتنا۔ پھر وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ دیکھو روشنی تو میں نے تمہیں بھیجی تھی، وہ تم نے قبول نہیں کی اور تم نے اس کو بھلا دیا، تو آج تو یہ آنکھیں تو تم نے وہاں سے لانی تھی، وہاں تم اندھے رہے، یہاں بھی اندھے ہو گئے۔ بہرحال یہ جو آیت کا ترجمہ ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی، میری آیات تم تک پہنچی، تم نے اس کو بھلا دیا، اور آج میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے۔ دیکھیں، دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہم منہ موڑ لیں تو دنیا میں بھی آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، آپ دنیا میں بھی لعنتی ہوں گے اور آخرت میں بھی لعنتی ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔